ایمان سے ہٹ کر کبھی وہ چلا جائے. اس لیے یہ ہر روز استثنا چھٹے باپ کی دعا خود کرے، اپنے ذہن میں رکھے اور ان کے ذہن میں ڈالے، تو برکت نہیں، آپ لعنت نہیں بلکہ کیا کریں گے؟ برکت کمانا شروع کریں. اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے آپ برکت کو لیں. یہ ضروری ہے. اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے چلیں. ابراہیم، اس کی اولاد نہیں تھی، اولاد کوئی نہیں جی. اب مسئلہ بن گیا. خدا نے بھی وعدہ کیا ہے کہ جی میں برکت دوں گا، لیکن ابھی تک خدا نے برکت نہیں دی. 75 برس میں نکلا، 86 برس تک کا ہو گیا، کوئی برکت نہیں ہے. 10-11 سال گزر گئے ہیں. اب کیا ہے؟ اب بیوی کی حکمت آ گئی ہے. بیوی کی حکمت آ گئی. انہیں اپنا دماغ ہی یوز کیا، اور دماغ یوز کر کے کیا کہا؟ میری لونڈی لے اور اس سے کیا ہو؟ شادی کرو، اور اس سے ہماری کیا ہو؟ اولاد. انہیں کر لی تھی. بیٹا ہو گیا، بیٹا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا. ہوں گھر چ روز لڑائی. گھر میں وہی بات، کیونکہ وہ حقیر جاننا شروع ہوگی اپنی مالکن کو، وہ اس کو کمزور جاننا شروع ہوگی. اور یہ پالوس بھی اس میں یہ کہتا ہے میرے لیے یہ بات نہایت حقیر، یعنی میرے لیے یہ بات نہایت کمزور ہے. وہ پنجابی چ کہنے لگا کٹیا، کہ بڑی نیچ گل ہے میرے سے کہ کوئی جج کرے. تو اب وہ اس کو کمزور جاننا شروع ہوگی. وہ اپنے آپ کو ذرا اوپر لیول کی سمجھنا شروع ہوگی تھی. اب جب اس کا بیٹا ہوا، اب وہ بیٹا بھی آگے سے تنگ کرنا شروع ہو گیا جی اسحاق کو. دوسرا بیٹا جو تھا وہ تنگ کرنا شروع ہو گیا اسحاق کو. اب سٹوری سننے والی ہے، آپ کو سمجھ آئے گی میسج کی ساری. اچھا، جب اس نے اس بارے میں بھی خدا سے مشورہ لیا تو خدا نے اس کی مدد تو کی، لیکن خدا نے کہا کہ اس کو کیا کر گھر سے نکال دے. انہیں کیا میرا منڈا وے، میری اولاد ہے ہوتے کول، نکال دے. تیری اولاد تیرے سلب والی ہے جو تجھ سے ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ انسان تھا. اس نے اسے نکال دے. اب سنیے، ہم شاید ایک ہی بیٹے کی قربانی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اوتھے لے کے جائے پہاڑ تے تے اوتھے انہیں قربان کرنا چاہا. اس نے اس سے پہلے بھی کچھ قربانی دی تھی، کیونکہ وہ اس سے بھی بڑا پیار کرتا تھا، وہ اس سے بھی بڑا عزیز رکھتا تھا. اس نے اپنے خدا کی خاطر اپنی اس سوچ والے کو، جو اپنی سوچ سے اس نے اولاد پیدا کی تھی، اپنی مرضی سے اس کو بھی خدا کے لیے چھوڑ دیا. ہاللیلویا. سو چرچ، اس جگہ کو، ان چیزوں کو، ان خواہشوں کو چھوڑ دیں جو آپ کی اپنی ارادے سے، آپ کی اپنی مرضی سے ہے. آپ کبھی دکھ نہیں پائیں گے، آپ کبھی تکلیف نہیں پائیں گے، آپ کبھی غم زدہ نہیں ہوں گے، آپ کبھی آزمائشوں میں نہیں جائیں گے. خداوند آپ پر رحم کرے گا، خداوند آپ کو برومن کرنا شروع کرے گا، خداوند آپ کی زندگی پر فضل کرے گا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک پر اس نے ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی. یوسف نے یہ چاہا، جب وہ مصر میں تھا تو اس نے بھی چاہا، غور سے سنیے گا، کہ اس نے چاہا کہ میرے منڈیا تے بھی نہ دادا ہاتھ رکھ کے کی کرے؟ برکت دے. وہ لے آیا. اچھا، ایک پاسے وڈا منڈا، ایک پاسے نکا منڈا. سجے ہاتھ نال اسرائیلی لوگ برکت دیتے سن، بائیں ہاتھ سے بھی دیتے، لیکن زیادہ دائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے اور دائیں ہاتھ سے برکت دیتے تھے. تو وہ دائیں ہاتھ پر اس نے رکھ دیا بڑے بیٹے کو، لیکن بائیں ہاتھ پہ
چھوٹے کو رکھا. بھول گئے نے کہ بڑا کیڑا ہے, ہاتھ پٹھے آ گئے نے. انہیں ہاتھ چک کے کی کیتا, دعا دے وچ ہی وڈے تے رکھ دیتا. یعقوب نے پھر ہاتھ اٹھایا اور چھوٹے پہ رکھا, اور وہ جانتا تھا اگرچہ یہ بڑا ہے لیکن برکت بڑی اس چھوٹے کے لیے ہے. ہاللیلویہ. خدا دلوں کو جانتا ہے, خدا ہماری سوچوں سے واقف ہے, خدا ہمارے خیالوں سے واقف ہے. خدا جانتا ہے کہ ہمیں برکت کیسے ملنی ہے. ہمیں اپنے سے ارادہ نہیں رکھنا. اس ماں نے ارادہ اپنے سے رکھا تو نتیجے میں گھر برباد ہو گیا ربکا کا. ٹھیک ہے, دونوں بیٹے میں نے بتا دی سٹوری کے کہاں چلے گئے, لیکن اس کی پیدائش سے پہلے ہی, جب اس کے بچے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, ان سے پہلے ہی خدا نے پلان بتایا تھا کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے پر کیا کرے گا, حکومت کرے گا. اب غور سے سنیے, خدا کے پلان میں شارٹ کٹس نہیں ہے. خدا کے پلان میں کیا ہے, ہم اپنی سوچ میں کیا رکھتے ہیں, شارٹ کٹس. ہمیں یہ جگہ ملی ہے, اب ہم اس سے شارٹ کٹ لے کے کیا ہے, پادری تو بھی اتنے بشپ والی پوسٹ پہ آئی. شارٹ کٹ. ہمیں اب یہ گھر ملا ہے, اب وہ ہمارے رشتہ دار کے پاس وہ گھر ہے, ہمیں اس سے بھی اوپر شارٹ کٹ. اور جب شارٹ کٹ کے لیے آپ جاتے ہیں, لانگ شارٹ کٹ کے لیے آپ آتے ہیں, تو اس میں کیا ہے, آپ کے لیے برکت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ رستہ خدا کی مرضی سے نہیں ہے. خداوند یقیناً وقت پر سب کچھ دینا چاہتا ہے. خدا کے ہاں سب باتوں کا ایک وقت ہے, ایک حد مقرر ہے. کبھی آپ نے بلک اور بلام کی سٹوری پڑھی ہے؟ وہ گدھی جو بول پڑی, بلام کی گدھی کا واقعہ کتوں کو یاد ہے؟ ایک ہاتھ نظر آئے, دو. اوکے. جب اسرائیلی قوم ملک مصر سے نکلی اور وہ فتح کرتی ہوئی آئی, اور رستے میں جب ایک قوم کے پاس آئی تو وہاں ان کا بادشاہ, موابیوں کا بادشاہ تھا بلک. اب اس بادشاہ نے دیکھا کہ یہ قوم جو ہے بڑی زوراور ہے. غور سے سنیے گا. اس نے کہا یہ قوم جو ہے بڑی پاورفل ہے, میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میں ایک بندے کو جاننا وا, ایک خدا دا خادم ہے, انہوں میں بلانا تو انہوں کہنا میرے تے آ کے کی کر, برکت والا ہاتھ رکھ, میرے استے برکت چاہ تے اینا استے کی کر, لعنت کر. گنتی 22واں باب پڑھیے گا. وہاں وہ کہتا ہے کہ جس پر تو برکت کرتا ہے اس پر کیا ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے, اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ملعون ٹھہرتا ہے. اب کیا ہوا جی, اس نے بلا لیا, پیغام بھیجا, پیغام چلا گیا. پیغام گیا کہ جی بادشاہ بلا رہا ہے, آؤ ایسا کرو اور ہمارے لیے برکت چاہو, ان کے لیے لعنت. اب سنیے, اس نے کہا کہ میں چلتا ہوں لیکن میں پہلے کہاں جاتا ہوں, اپنے پریئر روم میں جاتا ہوں اور خدا سے پوچھتا ہوں کہ خدا مجھ سے کیا کہتا ہے. اوتھے او دی اکھاں بھی کھلیاں سن, او دے کان بھی کھلے ہوئے سن. وہ اندر آتا ہے خدا کے پاس, وہ خدا کی سنتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب خدا کی سنتا ہے, خدا کہتا ہے کہ تو ان کو کیا کر دے, انکار کر دے, کیونکہ اسرائیلی جو ہے وہ میری قوم ہے, میں ان کے ساتھ ہوں, میں ان کو لے کے آیا ہوں. وہ باہر آ کے انکار کرتا, واپس جاتا ہے. اب جب وہ واپس جاتے ہیں, بادشاہ پھر بیچتا ہے ان کو, اور وہ ڈبل آفر دیتا ہے, بڑی آفر. ہون کی آگی سوچا دے نیچے آفر, شارٹ کٹ. اور کیا گیا ذہن کے اندر, شارٹ کٹ, بڑی آفر آ گئی. اب پھر اس نے خدا کے پہلے حکم کو جو پہلا ملا تھا, اس نے کہا اچھا چلو خدا نے پہلے بھی کیا ہے, لیکن میں پھر جا کے ٹرائی مارنا, کی پتا خدا اس وجہ مان جائے. بھئی خدا لا تبدیل ہے,
اس کے وعدے لا تبدیل ہیں، اس کا چناؤ لا تبدیل ہے، وہ جو کہتا ہے یقیناً ویسا ہی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ دوبارہ جاتا ہے، اور جب دوبارہ جاتا ہے اور دوبارہ جا کر وہاں اس جگہ پر خدا سے بات کرتا ہے، کہتا ہے خدا سمجھ جاتا ہے اس کے دل کے ارادوں کو۔ خدا کہتا ہے اوکے تو جا، لیکن کیا کرنا، جو میں تجھے کہوں گا وہ تو کرنا۔ ہوں جا رہا ہے، مزے نہ جائی جا رہا ہے، جائی جا رہا ہے، جائی جا رہا ہے، جائی جا رہا ہے۔ ذہن میں کیا ہے؟ خزانہ۔ آنکھوں کے آگے کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی کرسی، وڈی آفر۔ جائی جا رہا ہے، اکھاں بند، کان بند، کوئی نظر نہیں آ رہا، صرف کیا ہے؟ جائی جا رہا ہے اپنی گدی پر بیٹھ کے۔ رستے میں ایک فرشتہ کھڑا تھا، وہ بھی نظر نہیں آیا، جڑا تلوار ہاتھ لے کے ایدی ہی گردن اڑان کھلوتا سی۔ اسے وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سوچوں میں کیا ہے؟ اب لعنت نے قبضہ کر لیا ہے نبی خدا کا، ہے خدا کا چنا ہوا، خدا کی آواز سنتا ہے، خدا نے اس کے منہ کے اندر اتھارٹی رکھی ہے۔ اب مسئلہ کہاں آ گیا؟ یہاں آ گیا کہ اس نے اب دیکھنا سننا بند کر دیا۔ گدی پہلی بار دائیں مڑی، دوسری بار بھی مڑ گئی، تیسری بار بھی جب مڑی اس نے لے کے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جب مار رہا ہے تو خدا نے اس گدی کا منہ کھول دیا اور وہ گدی بولنا شروع ہوگی کہ آنکھیں کھول، دیکھ تیرے سامنے فرشتہ کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور اگر میں دائیں بائیں نہ مڑتی تو وہ تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ اور جیسے ہی وہ گدی خدا کی اس بات کو خدا نے جو اس کے منہ میں ڈال دی، اس نے کھولا، منہ سے بولنا شروع کر دیا، تو وہ اس کی آنکھیں پھر سے کھل گئی اور اس نے اس فرشتہ کو دیکھ لیا۔ ہاللیلویہ۔ سو یاد رکھیں، خدا کی پلانز کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں، شارٹ کٹس کے وسیلہ نہیں، کیونکہ شارٹ کٹس میں نے کہا دکھ دیں گے، یہاں تک کہ موت بھی دے دیں گے۔ سو یہ موت ہم نے نہیں کمانی، ہم نے برکت کمانی ہے، ہم نے برکت لینی ہے۔ اور برکت لینے کے لیے اگرچہ لوگ ہم کو حقیر سمجھے، جی میں داؤد دے پیو نے انہوں کچھ نہیں سمجھا، داؤد دے پیو نے انہوں کچھ نہیں سمجھا، انہیں کیا ہے بڑا منڈا ہے، اے دوجہ ہے، تیجہ، سارے انہوں لے گا، داؤد انہوں چھڑ گیا۔ اوتھے کی ہویا؟ اوتھے بھی یہی ہویا۔ سیمیول کرسی پر بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے بھی پلوٹھا منڈا، ماں پیو دا پہلا منڈا، قد کاٹھ بھی اے اچا، باڈیے جنگ جو مر دے، لیکن مسئلہ کیے خدا وہ تو سمجھا تھا کہ یہی ہے، لیکن جیسے ہی اٹھنے لگا برکت دینے کے لیے، خدا نے کہا نو ظاہری چیزوں پر نہ جا، دوجے نو بلا، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، پانچواں آتا ہے، چھٹا ساتواں، کوئی نہیں جو انہیں کیا کوئی اور منڈا ہے ہی؟ کہنا ہاں ایک ہے وے، کی کرتا ہے؟ وہ پیڑ پکڑیاں چڑھا رہا ہے، وہ دے ہمیں ہی بس قد بھی کوئی نہیں، باڈی بھی کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ وہ کہنا انہوں لے کے تے آتا ہے، وہ جاتا ہے بھاگ کے اس کو پکڑتا ہے، بھیڑ بکریاں شاید وہیں چھوڑ دی اس نے، وہ لے کے آ رہا ہے، لے کے آ رہا ہے۔ سیموئیل بیٹھا سامنے، وہ سامنے سے آ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ انٹر ہوتا ہے خدا اس کو کہتا ہے یہی اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ سیموئیل یہ آواز سنتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا اور وہ بھی پکار کر کہتا ہے یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور وہ اسے مسح کر کے مخصوص کر دیتا ہے۔ تو ہماری سوچے، ہمارا ذہن، ہمارا ارادہ ظاہری ہوگا کہ یہ بہت ظاہری چیزوں پر ہم دھیان دیں گے، لیکن خدا دلوں خیالوں ارادوں کا جاننے والا۔ سو کبھی ایسی
ظاہری حالت سے دیکھ کر اپنے لیے لعنت نہ کمائے. ساؤل نے یہی کیتا. انہیں کی کیتا, انہیں موٹے موٹے جانور ویکھ کے نا انہیں کی کیتا, اے میں اپنے جوگے رکھ لیتا, وچوں دل سی کی کھاواں گا ایش کراں. سیموئیل آیا, انہیں پوچھا اے پیڑ بکریاں دی آواز کی, کہنا میں خدا مارے لے آیا. خدا انہاں چیزاں دا بھوکا ہے. کیا یہ نہیں ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے, تو وہاں اس کو رد کر دیا گیا, ریجیکشن ہوگی, کیونکہ تابعداری میں نہیں رہا, فرما برداری میں نہیں رہا, ماں باپ کی عزت سے باہر ہو گیا, خدا باپ کی عزت سے کرنے سے باہر ہو گیا, اس کے حکم کی عزت کرنے سے. سو عزیزو, یہ خاص باتیں ہیں. ہم نے پہلی چیز لعنت کو پاس نہیں آنے دینا. ہم نے ڈانٹنا ہے, ہم نے کہنا ہے, ہم نے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, سب سے پہلے جو میاں بیوی ہے, میں کلوزنگ کی طرف ہوں, میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں ابھی. سب سے پہلے جو میاں بیوی ہے ان کے لیے بات ہے, اپنی اپنی بیوی کا, اپنے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑے اپنے اپنے گھروں میں رات کو سونے سے پہلے. اور کیا ہے, ان کے لیے برکت چاہے, اپنے لائف پارٹنر کا ہاتھ پکڑ کر اس کے لیے برکت چاہے, اور کہے کہ خداوند تو اس کو چن. اگر وہ چنا ہوا نہیں ہے, اگر چنا ہوا ہے تو اس کے لیے کہے کہ تو اس کی خدمت کی حدوں کو بڑھا, تو اس کے اندر کی نعمتوں کو پالش کر, وہ پالش ہو, وہ اور نکھر کر, وہ اور بلیسفل طریقے کے ساتھ سامنے آئے. پھر بچوں پر ہاتھ رکھے, پھر بچوں کے لیے ایسی برکت چاہے کہ خدا تو ان کو اپنے چلاؤ میں استعمال کر, تو انہیں برکت دے, انہیں اپنے حضور حفاظت میں رکھ, لعنت ان کے گرد بھی نہ آنے پائے. کتنے لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے یہ کریں گے؟ پیرنٹس یہ یاد رکھیں, آپ نے ارادہ کیا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. اور پھر جو بچے ہیں, جو آج صرف بچے آئے ہیں, وہ اپنے پیرنٹس کے لیے صرف فادر ڈے اور مدر ڈے وش نہ کرتے رہے, اسٹیٹس ہی نہ لگاتے رہے, بلکہ کیا کریں, ان کے لیے دعا بھی کریں, ان کے لیے خدا کے حضور لمبی عمر کی فریاد کریں, ان کی ہڈیوں میں زور کو مانگے, ان کے چہرے پر رونق کو مانگے, ان کے بدن میں قوت, طاقت اور تازگی کو مانگے. اور یوں آپ لوگوں کی عمر دراز ہوگی, یوں خداوند آپ کی حدوں کو بڑھائے گا, یوں خداوند آپ کو بلیسفل کرنا شروع کرے گا. اور اگر کہیں آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ ہوگی, وہ بھی آپ کی زندگی سے دور ہوتی چلی جائے گی. ہلیلویا, ہلیلویا. آئیں زوردار تالیاں بجائیں اپنے خدا کے لیے. تو ہمیں ان لعنتوں کو کینسل کرنا ہے. بہت سے لوگ ہمارے لیے لعنتوں کو بول بھی دیتے ہیں, یہ بھی ہے, ایسا ہے نا جی. کئی بار ہم غصے میں میاں بیوی ایک دوسرے کو بول دیتے ہیں. کئی بار میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ویسی جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ میاں بیوی کیا ہے, لوگ وہ ایسے بول دیتے ہیں غصے میں, پھر بچوں پر بول دیتے ہیں, تو وہ کیا ہے, لعنتیں باندھی جا رہی ہیں. لیکن ہم نے اپنی سوچوں سے, اپنے لبوں سے ان باتوں کو دور کرنا ہے, اور سوچ کر حکمت کے, برکت کے الفاظ اپنے لوگوں کے لیے چاہنے ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں اپنے اسٹڈی کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو, آپ کو خداوند برکت دے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں.